من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: تسبح، پاکیزگی بیان کرتی، لہو، اللہ کے لیے، پاکیزگی بیان کرتی اللہ کے لیے، پاکیزگی بیان کرتے اللہ کی السماوات السبع، 7 آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کا پاکیزگی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو، اور لیکن تم ان کی پاکیزگی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ انہ کان حلیما، بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے، غفورا، بخشنے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بیان نہ کر رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ایک ہتھیلی کے برابر بھی آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر اللہ کی مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کر رہی ہو، جہاں اللہ کی مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کر رہی ہو۔ یہ آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کائنات اللہ کے فرشتوں سے بھری ہوئی، ہر جگہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، تو ہر جگہ اللہ کی ہر وقت ہر چیز تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔
اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائیوں کی بریائی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو کچھ کلمات ایسے جو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، فرمایا کہ وہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ چار کلمے ایسے جو اللہ جل جلالہ بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چار کلمے اللہ تعالی بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ان کلمات کا ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ ذکر فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، اب جو ذکر فرما رہے تھے وہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ آواز میں فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذکر کو نہیں سنا۔ پھر فرمایا ابو موسیٰ، میں تجھے کچھ کلمات ایسے نہ سکھاؤں جو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اے ابو موسیٰ، میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتلاؤں کہ جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ الفاظ پڑھے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پڑھ کر سنائے تو فرمایا کہ یہ الفاظ وہ ہے جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ذکر یعنی اللہ کی یاد، یہ ہر وقت انسان کا دل اس سے جو ہے سرسبز، اس سے خوشبودار، اس سے آباد، ہر وقت انسان کی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کی یاد اجاگر ہو رہی ہے۔ اللہ کی یاد سے دل میٹھا ہو رہا، اللہ کی یاد سے دل آباد ہو رہا، مٹھاس چاشنی محسوس اللہ کی بڑائی کی بریائی کی اپنے دل میں محسوس کر رہا ہو۔ ہر انسان کی یہ شان ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے آہستہ ذکر کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ذکر کرو آہستہ آہستہ دل میں۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے اور اونچی اونچی آواز سے کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ ذکر کرو، تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، وہ اللہ سنتا ہے جو کچھ تم دل میں ذکر کرتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص تنہائی میں اور کوئی نہیں تو وہاں اگر بلند آواز سے کرنا چاہے
تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پر لوگ آرام کر رہے ہیں، تو وہاں بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے، وہاں بلند آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو درود شریف ثابت، وہ درود ابراہیمی، ویسے تو بہت سارے درود شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، آپ جو بھی پڑھ دیں اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو بعض لوگ مختصر درود شریف کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، جبکہ درود ابراہیم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس کے الفاظ زیادہ، یہ بڑا درود شریف ہے، تو اس لیے لوگ چھوٹے الفاظ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ درود ابراہیمی اس کو ایک مرتبہ پڑھنا، اور کسی دوسرے درود شریف کے الفاظ کو 10 مرتبہ پڑھنا، تب بھی درود ابراہیمی کے برابر اس کا اجر اور ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ درود ابراہیمی واحد درود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک آپ نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں، نماز کا حصہ ہے، وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی افضل ترین درود شریف ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر بہت زیادہ ہے دیگر درودوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے رب کی تعریف کریں، جب ہم اپنے رب کی پاکیزگی بیان کریں، جب ہم اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، تو وہاں پر ہم پھر اپنے نبی کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنے نبی پر بھی درود بھیجیں۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی پھر اللہ سے ہے کہ جب تم اللہ سے فریاد کرنا چاہو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر آپ جو مانگنا چاہیں وہ آپ مانگیں۔ تو آپ کی دعا کو قبول کر، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی ابتدا میں بڑائی، نبی پر درود یہ بھیجنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت خود اپنے نبی پر رحمت بھیج رہے، درود بھیج رہے، مطلب کیا؟ رحمت بھیج رہے، اللہ کے فرشتے بھیج رہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے، یعنی رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی، درود کا مطلب یہ، اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو، اور سب سے زیادہ حق ہماری جانوں پر اللہ کا، اور اللہ کے بعد ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی کے بعد جو قرآن حدیث میں فضائل ہے وہی والدین، کہ والدین کی خدمت کر، ان کی اطاعت کر، ان کی اطاعت گزاری کر۔ تو یہ آپ کی زندگی میں زندگی کا دستور ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دل کی دنیا رب کی محبت سے آباد ہو، رب کی تحمید و تقدیس سے آباد ہو، آپ کے دل کی دنیا اور ظاہری جسم نبی کی اطاعت سے رنگین ہو اور خوبصورت ہو اور حسین ہو۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف ہر وقت کرنی چاہیے۔ اب یہ جو کلمات میں نے بتلائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عظیم کلمات ہیں۔ اب جب ان کلمات کا آپ عمل کرو گے، یہ تیسرا کلمہ بن گیا، یہ تیسرا کلمہ بن گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ دو کلمے جیسے کلیمتان حبیبتان اور ثقیلتان اور خفیفتان من اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے لیکن میزان میں بہت بھاری، میزان میں بہت وزنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو کثرت سے پڑھا، اللہ کو پسند ہے کہ تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے کہ جب میرا آسمان، میری زمین، میرا سورج، میرا چاند، میرے ستارے، میرے سیارے، میرے شجر، میرے حجر، ہر چیز، زمین کا ذرہ ذرہ، آسمانوں کا، زمین کا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر چیز میری پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے۔ اس سے ان کے مردہ دل وہ زندہ ہو جائے، ان پر نیکی اثر کرے، ان پر دین کی باتیں اثر کرے گی، دین کا شوق بڑھے گا، دین کا جذبہ بڑھے گا، دین کا ولولہ بڑھے گا، رب کی محبت آئے گی، رب کا خوف آئے گا، نبی کی اطاعت آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی۔ تو دل جب مردہ ہو جاتے ہیں، وہ دل جو ہے دین کی باتوں کا شوق ان کے اندر سے نکل جاتا ہے، نمازوں کا، عبادات کا، اذکار کا شوق ان کے اندر سے نکل جاتا ہے، آخرت کی فکر ان کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور وہ دین کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کا دل آباد نہیں۔ تو توبہ کے ساتھ دل کو آباد کرو، گناہ ہو جائے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، رب کی طرف رجوع کرو فوراً، کیونکہ جب آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا، آپ کو پاک صاف کر دے گا، اور آپ ایسے ہو جائیں گے الطاہر من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، توبہ کر کر آپ ایسے ہو۔ اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے کے سامنے گڑگڑاؤ، رب کے سامنے عاجزی اختیار کرو، رب کے سامنے یکسوئی اختیار کرو، اللہ رب العزت کو یہ ادائیں پسند آتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ تو سب بیروں کا کیا معنی؟ پاکیزگی، پاکیزگی بیان کرتی لہو اللہ کی السماوات، آسمان، السبع، سات آسمان رب کی تعریف بیان کرے، رب کی پاکیزگی بیان کرے، والارض، اور یہ زمین۔ اب آسمان کی تہ تک آج تک دنیا کا کوئی سیارہ پہنچا نہیں، دنیا کا کوئی انسان آسمانوں کی تہوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، آسمانوں کی بلندیوں تک۔ وہ ایک مضبوط دیواریں ہیں، اور وہاں پر مضبوط قلعے ہیں، دروازے ہیں، اور پہرے دار وہاں پر کھڑے ہیں، وہاں آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ یہ آپ کو جو اوپر نظر آتا ہے یہ بادل ہے، آسمان ان سے بہت بلند ہے۔ کبھی ہوائی جہاز کا سفر کرنے والوں نے دیکھا ہو، جب وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں شیشے سے کبھی دیکھیں بادل نیچے نظر آئے، آسمان پھر بھی بلندیوں پر نظر آئے، یہ کتنا بلند ہے اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو یہ سات آسمان اتنے بلند رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہر وقت ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، اللہ کی تسبیح نہیں کرتے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرے، عبادت کرنے کے لیے تو آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، لیکن رب کو انسان سے زیادہ محبت کہ میرے بندے مجھے پکارے، میرے بندے مجھے یاد کرے، میری مخلوق مجھے یاد کرے، مجھ سے معافی مانگے،
میری عبادت کرے، مجھے راضی کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ویسے تو ساری دنیا کائنات ہی رب کی پاکیزگی بیان ہے، تو فرمایا 7 آسمان رب کی پاکیزگی بیان کر رہے، والارض اور زمین بھی، تو تم انسانوں کیوں نہیں کرتے؟ ومن فیہن اور ان آسمانوں زمین کے درمیان کتنے پہاڑ، کتنے درخت، کتنے پتھر، کتنے دریا، کتنے سمندر، اور کتنا خشکی، کتنا جو ہے خلا، اور اس کے درمیان مخلوقات، کیڑے مکوڑے، حیوانات اور جمادات، یہ سب کی سب چیزیں رب کی تعریف ومن فیہن کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے رب کی تعریف اور پاکیزگی بیان نہیں کر رہی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی پاکیزگی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو کہ درخت کس طرح کر رہا ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی، پتھر کس طرح کر رہا ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی، پانی کس طرح کر رہا ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی، زمین کس طرح کر رہی ہے، آواز نہیں آ رہی، آسمان کس طرح کر رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، اللہ کو سنائی دے رہا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اے انسانوں تم نہیں سمجھتے ہو، اللہ سمجھتا ہے۔ یہ ساری کائنات رب کی تعریف کر رہی ہے، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ کس رب کو یاد کرو؟ جو حلیم ہے، غفورا بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لہذا اس کے رب کی یاد سے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھو، اپنی دل کی دنیا کو آباد رکھو، ہمیشہ اللہ کا ذکر آپ کے دل پر، آپ کے دل میں، آپ کی زبان پر ہمیشہ جاری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔